السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، اس دن جو بات ہو رہی تھی نا، تعویل قرآن کے اوپر نا، کہ ایگزیکٹلی تعویل قرآن کس کو کہتے ہیں، تو تھوڑا ڈسکشن اچھا ہو گیا تھا، کلیئر ہو گئی تھی بات، لیکن اسٹل مجھے ہو رہا تھا کہ یہ ورڈ نا بہت زیادہ ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تعویل اور ڈفرینس بٹوین تفسیر اینڈ تعویل. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اسرار کی 10 منٹ کے اوپر ویڈیو ہے، سوری، ڈاکٹر اسرار کی اس ٹاپک پر 10 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ میں پلے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ اس پوائنٹ کو ہم لوگ سمجھ سکیں اچھی طرح سے، کیونکہ بہت زیادہ ریلیٹڈ بھی ہے نا خوارج کے ٹاپک سے. ٹھیک ہے، چلیں میں پلے کروں. تفسیر اور تعویل کا فرق، یہ دو الفاظ ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کو نہیں جانتا مگر اللہ، کوئی نہیں جانتا. تفسیر کا لفظ بھی قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں آیا ہے، ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، لیکن یہ تفسیر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے قرآن میں. تعویل کا لفظ جو ہے وہ 17 بار آیا ہے، اور اس کے کچھ اور بھی مفاہیم ہیں، کچھ اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے قرآن کے علاوہ. ان میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر یہ خیال ہے کہ تفسیر جو ہے زیادہ الفاظ، ان کا مادہ کہاں سے مشتق ہے، اب کس شکل میں ہے، کیا مفہوم ہے، زیادہ تر تفسیر کا تعلق اس سے ہے. ویسے تفسیر فا سین را کہا گیا ہے کہ یہ سین فا را، صفر جس سے بنا ہے، جس کا مفہوم روشنی بھی ہے، کتاب بھی ہے، تو یہ گویا کہ اسی کی مقلب شکل ہے. وہی حروف جو ہے ذرا آگے پیچھے ہو گئے، لفظ ایک ہی ہے. کھولنا کسی شے کا، کسی چیز کو روشن کر دینا. لیکن زیادہ تر یہ مفردات سے متعلق، الفاظ سے متعلق. اور تعویل جو ہے وہ بحیثیت مجموعی کلام کا اصل مدلول. اس سے مراد کیا ہے، اس سے اصل مقصود کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. لہذا یہی لفظ جو ہے زیادہ مستعمل ہے قرآن کے لیے، اگرچہ ہمارے ہاں اردو داں لوگ زیادہ تر لفظ تفسیر استعمال کرتے ہیں. تفسیر فلاں کی، تفسیر فلاں کی، تفسیر فلاں کی، اس آیت کی تفسیر، اس لفظ کی تفسیر. لیکن زیادہ جو قرآن کی اصطلاح ہے اور حدیث میں بھی جو لفظ آیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما، اور تعویل کا علم عطا فرما. تعویل اصل حقیقت کو پا لینا، کلام کے اصل مراد، اصل مطلوب، اصل مدلول، اصل مفہوم تک پہنچ جائے انسان. تو مجھے مصرع یاد آیا، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. تو تعویل اسے کہیں گے، اس لیے کہ آلا یعولو کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کی طرف لوٹنا. آل اسی لیے کہتے ہیں فلاں کی آل، یعنی وہ اپنی نسبت کرتے ہیں اس ہستی کی طرف. آل فرعون، اس کے معنی جو ہے فرعون کی اولاد نہیں ہے، فرعونی، فرعون والے، فرعون ہی کو اپنا مقتدی مانتے تھے، جو فرعون ہی کی اطاعت کرتے تھے. اس اعتبار سے وہ آل فرعون ہے. آلا یعولو، لوٹنا کسی شے کی طرف. اسی معنی میں کسی عبارت کو اس کے اصل مفہوم کی طرف لوٹانا، یہ ہے تعویل. تو تفسیر اور تعویل کے مابین اس فرق کو ذہن میں رکھیے. اب چوتھا عنوان ہے جو اس سے متعلق ہے، تعویل عام اور تعویل خاص. قرآن حکیم میں کوئی آیت ہے یا چند آیات کا مجموعہ ہے، یا کوئی خاص مضمون ہے جو چند آیات میں مکمل ہو رہا ہے، اس پر غور کرنے میں دو مرحلے ہمیشہ پیش نظر رہنے چاہیے. ایک تعویل خاص. تعویل خاص سے مراد کیا ہے کہ قرآن حکیم نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس میں، ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اس کا.
زمانہ 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک، علاقہ حجاز کا علاقہ، زیادہ سے زیادہ چند آیات کہی جا سکتی ہے سفر تبوک میں آتے اور جاتے جو نازل ہوئی ہوں گی، انہیں کہہ سکتے ہیں کہ خارج از حجاز، ورنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے جو اسفار ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ تو مکی ہے، ہجرت سے قبل جو نازل ہوا مکے میں اور اس کے گرد و نواح میں نازل ہوا، باقی پھر مدینہ منورہ میں یا کبھی آپ خیبر کی طرف جا رہے ہیں جاتے آتے جو آیات نازل ہو گئی۔ تو بہرحال ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس ہے کمپلیکس، اس میں قرآن نازل ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ آباد تھے ان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کی معاشرت کیا تھی، ان کی ذہنی سطح کیا تھی، یہ اگر ملحوظ نہ رکھی جاتی یہ تمام چیزیں تو ان تک ابلاغ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر انہیں فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا جاتا، جبکہ وہ غیر فلسفی قوم تھے، وہ تو امی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، اگر انہیں سائنس پڑھانی شروع کر دی جاتی تو ظاہر بات ہے وہ باتیں ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی، وہ تو ان کے وجود میں پیوست ہو گئی آیات قرآن کی، وہ اس لیے کہ کوئی بیریئر نہیں تھا، ڈائریکٹ کمیونیکیشن، از دل خیزت بر دل ریزت۔ اس اعتبار سے پورے قرآن کا ایک شان نزول کہیے، ویسے شان نزول کا لفظ آتا ہے کسی خاص آیت کا کہ یہ اس واقعے پر نازل ہوئی، اس شخص سے متعلق نازل ہوئی، لیکن یہ کہ میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھا 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک اور حجاز کا علاقہ، یہ گویا کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس ایک مجموعی شان نزول ہے قرآن حکیم کی، اس میں نازل ہوا، وہاں کے حالات، اس عرصے کے واقعات، اس میں تدریجاً جو تبدیلی ہوئی حالات میں، پھر کون لوگ اس کے مخاطب تھے، وہ مکے والوں کے کیا عقائد تھے، کیا ان کی رسمیں تھیں، کیا ریتیں تھیں، کیا نظریات تھے، کیا مسلمات تھے ان کے نزدیک، کیا ان کی دلچسپیاں تھیں، یہ گویا کہ مجموعی طور پر قرآن کو جب آپ اس کانٹیکسٹ میں رکھیں گے، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر جب اس پر غور کریں گے تو یہ تعویل خاص ہوئی۔ اسی کو جب آپ مزید تفصیل میں جائیں گے، یہ واقعہ اس وقت نازل ہوا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، فلاں واقعے پر نازل ہوئی، وہ واقعہ اس کے پس منظر میں ہے، یہ شان نزول ہے، اس کے اعتبار سے بھی تعویل خاص، یعنی قرآن مجید کی کسی آیت یا چند آیات پر غور کرتے ہوئے اولاً اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر غور کرنا۔ اس کی میں تعبیر ایک اور انداز میں کر رہا ہوں کہ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت لوگوں نے ان کا مفہوم کیا سمجھا، یہ تعویل خاص ہوگی۔ ایک خاص ان کا محدود ہے ذہن کا پیمانہ، اور اسی میں وہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، اتر رہا ہے، انہوں نے کیا سمجھا۔ البتہ قرآن چونکہ نازل ہوا ہے نوع انسانی کی ابدی ہدایت کے لیے، یہ خاص اس علاقے کے لوگوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، یہ خاص اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، لہذا اس میں جو ہدایت ہے وہ ابدی ہے۔ اس اعتبار سے تعویل عام کرنی ہوگی۔ تعویل عام کے اعتبار سے اب الفاظ پر غور کیجئے، الفاظ کیا استعمال کیے گئے، ان الفاظ کا در و بست کیا ہے، یہ الفاظ جڑ کر جب ترکیبوں کی شکل اختیار کرتے ہیں کیا ترکیبیں بنی ہیں، پھر ان آیات کا باہمی ربط کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ کوئی آیات نازل ہوئی ہے خاص کانٹیکسٹ میں، وہ تو اس کا واقعاتی پس منظر ہے، وہ واقعاتی پس منظر جو ہے وہ تعویل خاص کا جز بنے گا، لیکن یہ جو ترتیب ہے قرآن کی اس میں یہ آیات کس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، کس صورت میں آئی، اس کا عمود کیا ہے، اس صورت کا جوڑا کون سا ہے، پھر وہ صورتیں کس گروپ میں شامل ہے، مکی اور مدنی صورتوں والے گروپ میں، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سیاق و سباق متن کا، ایک سیاق و سباق ہے واقعات کا، وہ ہے شان نزول، اس کے لیے تو اس سے تو ہمیں معلوم ہوگی اس آیت کی تعویل خاص، اور جب ہم اس اعتبار سے غور کریں گے اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں جن آیات کو جس ترتیب سے رکھا گیا ہے، اور یہی میں نے جیسا کہ عرض کیا اصل حجت یہی ہے، یہی اصل ترتیب ہے، یہی لوح محفوظ کی وہ جو اصل قرآن ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ اس کی ترتیب ہے، وہ ہوگا تعویل عام۔ اس کے اعتبار سے
ایک اصولی جملہ جو ہے وہ اگر یاد کر سکیں تو کیجئے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اصل اعتبار ہوگا الفاظ کے عموم کا، الفاظ جو استعمال ہوئے ان کے معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، اس کا مدلول کیا ہے. کلام عرب سے نظائر لائے جائیں، عرب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، اس لفظ کے عموم کو. الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. جو سبب نزول ہے، جو شان نزول ہے، اصل اعتبار اس کا نہیں ہوگا. لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں. اس میں جو متوازن بات ہوگی وہ یہی ہے کہ پہلا غور کیجئے، پہلا اس پر تدبر کیجئے اس حوالے سے کہ تعویل خاص کیا ہے، کب نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، کیا پس منظر ہے واقعاتی جس میں یہ آیات نازل ہوئی، اور اس وقت لوگوں نے جب یہ نازل ہوئی کیا سمجھا. اور ایک یہ ہے کہ اب ابدی ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے ناطے اب اس کے عموم کے اوپر غور کیا جائے. تو الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ اصول ہے گویا کہ، اور اس میں تعویل خاص اور تعویل عام کے اس فرق کو ذہن میں رکھیے. تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر، الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے. اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے. تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوں گے، تفسیر اور تعویل. جی بھائی، کیا سمجھے، کون اس کو اور ایزی کر کے سمجھا سکتا ہے؟ مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کیسے سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے. وہ جو رمضان میں جو دورہ قرآن ہوتا ہے، اتنی جلدی جلدی کر کے تمام آیات، مطلب میں نے کبھی لیا نہیں، مجھے نہیں پتا دورہ قرآن ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. مطلب میں ویسی جنرلی سوچتی ہوں انشاءاللہ کبھی لوں گی ضرور. لیکن یہ کہ کتنا زیادہ ڈیپ چیزیں ہیں، اس کو اتنا جلدی جلدی کر کے ہم کتنا سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لیا پورا قرآن. جی کس نے ریزینٹ کیا؟ جی کریں کیا کریں؟ اچھا فرین، مجھے جو سن کے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ تفصیل ہے. اس تفصیل تو وہ ہو گئی کہ آپ کی ان ڈیپتھ ڈسکشن، ٹھیک ہے. اب تعویل کیا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن، کہ جو قانونیت ہے اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے، مطلب وہی بات ہے نا کہ مکمل تو انسان کی زندگی تب ہوتی ہے شرعی طور پہ جب وہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، رائٹ. تو تعویل جو میری انڈرسٹینڈنگ بنی ہے یہ سننے کے بعد وہ یہی ہے کہ آپ اس کو کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ اسے کتنا اپلائی کرتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں. کرن، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو تفسیر کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ان ڈیپتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لفظوں کے میننگ ہے اور گرامیٹیکل انالیسس اور لینگویج کے اعتبار سے اس چیز کو دیکھا جائے تو ایکسپلینیشن کیسے ہو رہی ہے. لیکن ان ڈیپتھ پہ جب بات آ رہی ہے نا تو وہ پوری تعویل پہ ہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اپنی لائف پہ اپلائی کرنا، اس کے علاوہ بھی جو وہ لوگ تھے جو خاص اور عام کا جو بھی فرق بتایا، تعویل خاص تعویل عام کا، تو ان لوگوں کے اوپر کس طرح اپلائی ہو رہی ہو، یہ ساری باتیں نا تعویل کے اندر ہی آ رہی ہیں. تفسیر میں نا ان ڈیپتھ چیز نہیں آ رہی. جو کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب کے ہم لوگ تو تفسیر تفسیر کہتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ان ڈیپتھ پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ تعویل ہی ہو رہی ہوتی ہے. جو ہم لوگ بہت کامنلی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے نا تفسیر کا. صحیح بات ہے. مطلب آپ جو ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو آپ کی تفسیر ہو گئی. تعویل میں آپ کی ریسرچ بیسڈ امپلیمنٹیشن آ گئی، یعنی جو آپ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے، جو کڑیاں آپ جوڑتے ہیں کہ کہاں سے کہاں کا لنک بن رہا ہے اور کس چیز پہ زیادہ فوکس ہے، اسے پراپر اسٹڈی کر کے. کیونکہ خوارج تو تعویل کی طرف جاتے نہیں تھے، یہ بات ثابت ہے، رائٹ. اس پہ ایگزامپل لے لیتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے پہ جاتے تھے. اس میں جو ان ڈیپتھ ریسرچ ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے، وہ اس پہ نہیں جاتے تھے. تو تعویل سے وہ بہت دور تھے، رائٹ. تو تعویل میں ہر چیز آ جاتی ہے، پراپر انڈرسٹینڈنگ، ریسرچ اینڈ امپلیمنٹیشن. ایسے ہی ہے. اچھا لیکن ہم لوگ جو ٹیکسٹ پڑھ رہے مجھے ہیں تو مجھے مجھے ایک چیز یہ ہاں لگتی ہے کہ قرآن شریف ہاں میں جو ہاں تعویل ہے نا وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. مطلب وہ ہاں تعویل چینج ہو سکتی ہے
میرے لیے ڈفرینٹ ہو, میں شاید اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھوں, تم شاید اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھو, اور شاید میں بھی اسی آیت کو 2 دفعہ 2 سچویشن میں الگ طریقے سے سمجھوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت رف فیس سے لائف پہ گزر رہے ہوتے ہیں, جب ہم قرآن پڑھتے تو لگتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا, بالکل یہ آیتیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا لگا کہ مجھے بول دیا کہ تم یہ مت اس طرح سے کرو, تمہارے صبر ہے تمہارے لیے اچھی چیز ہے. یا تم اگر کوئی بہت اچھی کسی گڈ نیوز ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہوں وہ تمہارے لیے ہی اتری ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے نہیں کرو, اس کو اس طریقے سے کر لو. تو میں بعض دفعہ قرآن سے ایک اشارہ مل جاتا ہے, وہ اشارہ تم نے قرآن حالانکہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں الحمدللہ, اس کا ترجمہ ڈیلی پڑھتے ہیں, لیکن وہ ہمیں اس طریقے سے پہلے کلک نہیں کیا ہوتا وہ آیت ہے, لیکن جب ہم دوبارہ پڑھتے تو ہمیں لگتا ہے یار یہ آیتیں تو اس طریقے سے ہیں. تو وہ آئی تھنک تعویل کا جو ہے نا وہ تفسیر ایبسولوٹ, مطلب وہ ایک وہ ہے کہ مطلب وہ تقریباً ملتی جلتی ہوگی, سب کا ایک ہی اسی آیتوں پہ اسی ترجمے کا اکتفا ہوگا کہ یار یہی اس کا مطلب ہے. لیکن تعویل آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان آیتوں کو آپ کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں. بالکل تبھی صحیح علماء بات میں ہے. بھی تھوڑا سا ایبسولوٹلی, ہاں وہ علماء میں اسی وجہ سے اس کو ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. وہ مطلب میں علماء کو وہ نہیں کر رہی پوائنٹ, وہ ہماری اپنی بھی ڈفرینٹ ہے, ہم اس کو پڑھتے نہ رہتے تو ہمارے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے اور وہی اسرار, ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی بات کی کہ اصل تعویل تو اللہ کو پتہ ہے. ہاں ایسے ہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. جی سسٹر جی آپ کچھ کہیں گے؟ ہاں, میں آپ سے یہ کہتی کہ تفسیر تو دیکھیے سیدھا سیدھا مطلب ہے نا, تفسیر میں تو ایک سیدھا سیدھا جو ایک عام فہم ہے میں کوئی چیز اس کو سمجھ لیا آپ نے, اس کو ایز اٹ از نا. لیکن تعویل میں جو ہے یہی چیز ہے کہ اس میں کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے, اس میں ایک چھپی ہوئی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور میننگ بھی اس کے نکل سکتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو ایک ان ڈیپتھ کی طرح سے بھی ہے وہ بالکل, اور اس میں کوئی اور چیز بھی, کوئی جیسے فائزہ نے کہا کہ اپنے لیے بھی کوئی میننگ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہر ایک کا ذکر آپ نے قرآن میں کیا, ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو ڈیپتھ میں جا کے ہم سمجھ سکتے ہیں تعویل کی سینس میں. اور تفسیر تو ایک سیدھا سیدھا سمپل ٹرانسلیشن ہے, سمپل ایک مطلب ہے, ایک چیزیں ہیں, ہاں بھائی یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور کسی نے کوئی پوائنٹ یہاں پہ دینا ہے بڑا؟ کافی مجھے لگ رہا ہے اس میں اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت, اب بھی صحیح والا جو ڈفرینس ہے نا, کیونکہ مجھے ابھی بھی تھوڑا سا نا دونوں ورژن وہ ایک لگ رہا ہے. اچھا ہاں, ٹھیک ہے لیکن ایک دو چیزیں اور بھی, ایک دو فرین, ایک دو اس کی تعویل کی اور تفسیر کی ڈاکٹر اسرار احمد کے علاوہ بھی اور آپ کو ایکسپلینیشن ملے نا تو اس کو اور کیجیے گا تاکہ اور بہتر طریقے سے جو دیکھیے سمجھ. اور ہے ٹھیک ہے, بہت ساری ہیں, لیکن میں ان لوگوں کو جانتی نہیں, ہم نے کس کس کا سنوں. دیکھیے جو ہمارے فیمس اسکالرز ہیں نا, جن کو ہمیں پتا ہے کہ بھائی یہ صحیح بات بتا رہے ہوتے ہیں, ان کا اس ٹاپک پر بیان ہی نہیں ہے. اتنا ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک بس یہی ویڈیو ملی ہے, باقی وہ صراط الجنان اور پتہ نہیں کون کون ہے, میں تو نہیں جانتی نا, وہ سب کا ہی پھر دیکھنا پڑنا پڑے گا. تو اتنا اچھا, وہ ہمارے جو یہ ایگزیکٹ نارمل, لسٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں جیسے فرحت ہاشمی صاحب ہیں, طارق مسعود صاحب, یہ سب جتنے بھی ہیں نا, ان کا ہے ہی نہیں اس ٹاپک کے اوپر. تو اب میں کیا کرتی ہوں, چلے انشاءاللہ, مجھے بھی کہیں کوئی کلپ ملا انشاءاللہ کوئی ریلیونٹ اس سے, تو انشاءاللہ میں بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ. چلے اچھا, اب ہم لوگ آتے ہیں اپنی بک کی طرف. اچھا میں شیئر کرتی ہوں, کسی نے چیٹ میں کچھ لکھا ہے, مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ پراپر سمجھ نہیں آئی یہ ٹاپک. ایسا ہی ہے, مجھے بھی تھوڑا بہت ہی ابھی بھی وہ سیٹسفیکشن ہوئی نہیں ہے کہ یار اس طرح سے نہیں آیا. لیکن خیر وہ اصل میں تعویل کی بات ہو رہی تھی نا, اس دن میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا. اچھا میں آپ لوگوں کے سامنے نا ویڈیو وہ بک اوپن کرتی ہوں. اچھا ہاں, مجھے بھی یاد آیا کہ مجھے ریکیپ بھی کرنا ہوتا ہے نا, اب 3-4 دن کا وقفہ آ گیا, جمعے کو بھی نہیں کیا, تو میں بھائی ریکیپ پھر سے, کیونکہ اس دن ہم آپ کو کہا نا علماء کی ہم نے ویڈیوز پلے کی تھی تکفیر وغیرہ کے مسئلے کے اوپر جو بات ہوئی تھی, تو وہ نا پھر ہم نے زیادہ نہیں پڑھا تھا, تو پھر مجھے ریکیپ وہی والا کرنا پڑے گا جو اس دن کیا تھا. تو میں بھائی اسی دن کے ریکیپ کی نا اپنی ویڈیو پلے کری ہوں, 5 منٹ کا ریکیپ تھا, وہ سن لیتے ہیں, پھر آگے سے ریڈ کرتے ہیں. دوبارہ نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بھائی, ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے نا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لاسٹ ٹرائی کرنے گئے تھے ان کے پاس, خوارج کے پاس, کہ ان کو کنونس کر سکیں. تو وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے تھے, اور تقریباً یہ کہتے 24,000 تھے نا خوارج, تو 20,000 لوگ جو ہے کنونس ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے, ان کے دلائل سے, ٹھیک ہے, اور وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے. تو اب جو خوارج بچے تھے وہ صرف 4,000 تھے,
ٹھیک ہے نا. یہ اپنی بات پر اڑ گئے تھے, مطلب ان کو دلائل وغیرہ سب کچھ پیش کر دیا, لیکن وہ بس وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہم صحیح ہیں ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں, تو بس ایک ان وہ ضد پر آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے مزید پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی جو 4000 بچ گئے تھے کہ اب مزید کوئی گفت و شنید نہیں ہونی, کوئی بات چیت نہیں ہونی, ٹھیک ہے, بس اب تلواروں سے جو ہے مقابلہ ہوگا ڈائریکٹ نا. لیکن ان کے یہ ڈیسیجن لینے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک سفیر بھیجے چلے جا رہے تھے, یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے بعد بھی اب کے جو 4000 رہ گئے ہیں کہ وہ بھی سمجھ سکیں ان باتوں کو, تو بھیجے چلے جو وہ چاہ رہے تھے جنگ نہ ہونا. تو لیکن پھر وہ مان ہی نہیں رہے تھے, اور ان دی اینڈ انہوں نے یہ حرکت کی خوارج نے کہ ایک سفیر کو قتل کر دیا, جو حضرت علی نے بھیجے تھے نا ان میں سے ایک کو قتل کر دیا. تو بس اب حضرت علی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب جو ہے فوج کو حملے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے خوارج, لیکن پھر جو ہے ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ سب کے سب وہی مارے گئے. ٹھیک ہے. اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان میں سے صرف 2 افراد شہید ہوئے تھے. صحیح ہے. اچھا, اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو خارجی جو مرنے والے تھے ان میں سے وہ والے لوگ بھی تھے کہ جو بانی تھے اس تحریک کے, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو تحریک کھڑی ہوئی تھی نا, تو اس کے بانی تھے. لیکن وہی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ جو ہم نے پڑھا اتنی کمپلیکیشنز تھی کہ ان کے خلاف ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا تھا نا. تو فائنلی پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب تو جنگ چھڑ گئی تھی, تو اب جنگ میں تو پھر شرعی حدود میں رہتے ہوئے آپ اگلے کو قتل کر سکتے ہو نا. تو وہ سب کے سب مارے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یا ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں, اس طرح سے کر کے نا. تو وہ جو اس تحریک کے بانی تھے وہ بھی اس میں ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس طرح سے جنگ نہروان مسلمان جیت گئے تھے, مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان سمران مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو لشکر تھا وہ جیت گیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ دوسری طرف بھی ظاہر مسلمان تو وہ تھے ہی, لیکن اب ظاہر ان کے عقائد اور وہ چیز ابھی آج نا میں کچھ ویڈیوز بھی پلے کروں گی. وہ جو بات ہو رہی تھی نا, جو ہم لوگ جس پہ کل کا سیشن اینڈ ہوا تھا کہ کافر کہنا چاہیے یا نہیں, تو ظاہر ہم لوگ تو اپنے ویوز دے رہے تھے, ہم جس طرح سمجھ سکتے تھے, لیکن اسکالرس کو سننا ضروری ہوتا ہے نا. جب ایک ٹاپک نکلا ہے تو اس کو پوری طرح سے کلیئر ہونا ضروری ہے, بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح سے کر کے جو ہے وہ ختم ہو گئے یہ سب. اچھا, عجیب الخلقت آدمی کی تلاش جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسا گروہ ہوگا, ایسا آدمی ہوگا, تو اس میں پھر جو ایک آدمی انہوں نے بتایا تھا کہ ان میں ایک سیاہ فم شخص ہوگا جس کی کلائی تھن کی طرح پھولی ہوئی ہوگی, اسے ڈھونڈو وہ انہی میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت علی نے سب کو کہا ڈھونڈنے, اور سب نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ ملا نہیں وہ بندہ نا. ٹھیک ہے. تو اس پہ جو دوسرے عام لوگ تھے ان کو یہ ہونے لگا کہ حضرت علی نے جو ہے یہ تو مطلب دھوکا ہو گیا ہمارے ساتھ, حضرت علی نے ہمیں دھوکے میں رکھا, اور یہ جو بیچارے لوگ تھے ہمارے مسلمان بھائی یہ قتل ہو گئے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مزید خود سے گئے ڈھونڈنے کے لیے نا. تو وہ پھر تھا نا کہ ایک کھائی میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی, ادھر اس کے اوپر کھجور کا درخت بھی تھا, تو بہت مشکل تھا کہ ایک آپ اس طرح کی لاش کو نکالو اس طرح سے. لیکن حضرت علی نے بہت محنت کر کے اس لاش کو نکال دیا اور آئیڈینٹیفائی ہو گئی. تو اس سے پھر لوگوں کے اندر جو شکوک و شبہات تھے وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کہ ہاں واقعی میں یہی وہ گروہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, بشارتیں دی تھی کہ جو ان کے خلاف مقابلہ کرے گا, قتل کرے گا, تو مطلب ان کے لیے گڈ نیوز ہے. صحیح ہے نا. تو اس طرح سے کر کے وہ آدمی بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اچھا, پھر یہ بات ہوئی تھی جمل, صفین اور نہروان کے شرکا میں واضح فرق. ہاں, ان کو جو ہے کہا تھا یہ جو نہروان میں جنوں کو قتل کیا تھا نا, تو ان کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا کہ ہمارے جو مقتولین ہیں وہ تو جنت میں اور ان کے جو ہے وہ دوزخ میں. جبکہ صفین کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ جنگ جو ہے شعبان سن 38 ہجری میں ہوئی تھی, اور حضرت علی نے اعلان فرما دیا تھا کہ اس سال جو ہے بس اب مزید کوئی لشکر کشی نہیں کی جائے گی. جو بات ہو رہی تھی نا کہ حضرت معاویہ کے لشکر سے جنگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے ساری بات چیت, تو اس میں پھر مطلب کلیئر ہو گیا تھا کہ بس اب اس سال کوئی جنگ نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اب دیکھیں یہ والی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتدل مزاجی. دیکھیں میں یہ پیراگراف پڑھوں گی جو 2 پیراگراف ہے تقریباً. ٹھیک ہے. یہ پڑھوں گی, پھر میں کچھ اسکالرس کی ویڈیو پلے کروں گی جس میں یہی والا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. پھر دوبارہ ویل گیٹ بیک ٹو دس پیراگراف, اس میں دوبارہ سے اس کو پڑھیں گے کہ حضرت علی نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے, تاکہ اچھے سے سمجھ آئے پوائنٹ. دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتدل مزاجی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتدل مزاجی کا یہ عالم تھا کہ خوارج جیسے خون خوار دشمنوں کو بھی کافر یا منافق قرار نہیں دیا. کسی نے پوچھا کیا یہ لوگ مشرک تھے؟ فرمایا شرک ہی سے تو وہ بچ کر بھاگے تھے. پوچھا گیا تو کیا انہیں منافق سمجھا جائے؟ فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کیا کرتے ہیں, جبکہ خوارج ذکر عبادت میں ممتاز تھے. سوال ہوا تو پھر انہیں کیا سمجھا جائے؟ فرمایا یہ لوگ ہمارے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوئے تھے.
اچھا، اس طرح ایک بار کسی نے خوارج کا ذکر چھڑنے پر انہیں گالیاں دی تو حضرت علی نے فرمایا ایسے لوگوں کو گالی مت دو، ہاں اگر وہ عادل حکمران کے خلاف بغاوت کرے تو ان سے لڑو. ٹھیک ہے. اب اچھا دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گئی بات. اس میں ایک چیز مجھے یہ ہو رہی ہے کہ مطلب کہ ان کو منافق نہیں کہہ رہے تھے، کافر بھی نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان دی اینڈ جب وہ سب قتل ہو گئے، میں ساتھ ساتھ بک بھی شیئر کروں، جب تک وہ لوگ جب وہ قتل ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ یہ دوزخی ہیں، ہے نا. یہ کوئی بات سمجھا سکتا ہے کہ مطلب ان کو تو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جا رہا تھا نا، مطلب ایک غلط فہمی کی بیسس پہ یا قرآن کو غلط سمجھنے کی بیسس پہ انہوں نے یہ بغاوت کی تھی. تو یہ دوزخی والی بات پتہ نہیں، پہلے تو مجھے اتنا نہیں سوال ذہن میں آیا، ابھی ایک آ رہا ہے کہ کیا بات تھی، کچھ مس ہوا ہے دوزخ میں مجھ سے. مسلمان بھی تو جائیں گے، جی میں کہ مسلمان بھی تو جائیں گے. آتا ہے نا ہاں کہ ہاں ہاں. بہت سارے مسلمان اچھا. آزاد ہوں گے اپنی گناہوں کی سزا پا کے تو پھر وہ جنت میں جائیں گے، اس طرح کر کے آتی ہوں. ہے. اور مطلب دنیا میں صحیح. جو مسلمان دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا مطلب یا تو بڑا کامن ہے، تو وہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کیا وہ خود چھٹ جائیں گے؟ دوزخ میں تو ان کو سزا ملے گی نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو ظاہر غفور الرحیم ہے، وہ جنت میں جس کو چاہیں گے ڈالیں گے، لیکن جو آپ اچھا نے دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کی پنشمنٹ تو ملے گی نا. ہاں صحیح صحیح صحیح. ہاں آپ کلیئر ہو گیا. جو صحیح صحیح صحیح. منافقین ہے ان کا بھی تو آتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے نا اپنے آپ کو، اور وہ دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کو ہو گیا نا. کوئی اور بات کسی کو یہاں پہ کرنی ہے یا پھر آگے ریڈنگ کریں؟ صحیح ہے ٹھیک ہے. یہ اہل عراق اور اہل شام دونوں ایمان والے اور دیندار. خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارروائی ان کے خلیفہ برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا موقف یکساں ہوگا. ان کے درمیان سے ایک گمراہ فرقہ نکلے گا جس سے دونوں گروہوں میں سے وہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اچھا آگے سے کوئی کنٹینیو کر سکتے ہیں ریڈنگ پلیز، مجھے ہنسی ہوئی ہے. کرن آپ کر سکتی ہیں. فرحین اسکرین بہت شارٹ شو ہو ہاں رہی ہے، تو اگر اسکرین بڑی کر لیں تو میں کر لیتی ہوں. کرن زوم ان کریے گا، آپ کے پاس ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. تو اسکرین شو کر دیں. ہاں اسکرین تو شو ہوئی بھی. نہیں ویڈیو آئیکن شو ہو رہا ہے میرے پاس نا، ایک اچھا منٹ. اوکے ہاں اوکے ویڈیو آئیکن اوکے. شو ہو رہا ہے. ہاں اب آ گیا. کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں پہلی ہیڈنگ سے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتدل مزاجی. ہاں نہیں یہ ہو گیا تھا، یہ اہل عراق اور اہل شام دونوں ایمان والے اور دیندار، یہاں سے. اوکے اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل عراق اور اہل شام دونوں ایمان والے اور دیندار. خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کاروائی ان کے خلیفہ برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا موقف یکساں ہوگا. ان کے درمیان سے ایک گمراہ فرقہ نکلے گا جسے دونوں گروہوں میں سے وہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اس روایت سے جہاں سیدنا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی افضلیت اور متنازع امور میں ان کے اجتہاد کی صحت ثابت ہوتی ہے، وہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کا اہل ایمان و تقوی میں ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ روایت میں دونوں گروہوں کو حق پر یعنی دیندار کہا گیا ہے. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق سے قریب ترین کہہ کر ترجیح دی گئی. مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی دیندار تھی. اچھا اس پہ ڈسکشن کرنا ہے، یعنی دونوں ہی حق پر تھے، بس تھوڑا کنفیوژن تھا جس کی وجہ سے ان میں اختلاف ہوا اور جنگ ہوئی. اس کے علاوہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دونوں بھٹک چکے تھے، کوئی بھی مذہب بھٹک گیا تھا. اچھا فردر اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی حق کو سربلند کرنا. البتہ فقہی اور اجتہادی اختلاف اور شر پسندوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ متفق نہ ہو سکے. اچھا یہ بات بھی ثابت ہے کہ جعلی خطوط پھیلائے گئے تھے جس کی وجہ سے اختلاف بڑھ گیا تھا اور غلط فہمیاں ہو گئی تھی پیدا. تو اختلافات
کی ریزن یہ بیسک بنی تھی. اچھا جی، حاشیہ پڑھ لیتے ہیں. یاد رہے کہ خوارج کی بغاوت کو اجتہادی خطا نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ سراسر گمراہی تھی، کیونکہ اچھا یہ تو فرین پڑھ لیا تھا نا، یہ والا حاشیہ دوسرا پڑھنا ہے نا. یہ نہیں ابھی پڑھ لو، کریں اس دن پڑھا تھا نا، ابھی ٹائم ہو گیا نا، ابھی تو پڑھ اوکے اوکے اوکے. یاد رہے کہ خوارج کی بغاوت کو اجتہادی خطا نہیں کہا جا سکتا، یہ سراسر گمراہی تھی، کیونکہ خطائے اجتہادی کا اطلاق ایسے لوگوں کی غلطی پر ہوتا ہے جنہیں امت فقہ و اجتہاد کے مقام پر تسلیم کرتی ہو. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اس مقام پر تھے، جبکہ خوارج بالکل ظاہر بین اور کڑ مغز لوگ تھے. یہ ایکسٹریمسٹ تھے، کڑ مغز ان سینس کہ وہ بالکل ہی ورڈ ٹو ورڈ پہ چلتے تھے. کوئی ان کی اسٹڈی پراپر مطلب ان سینس ان ڈیپتھ اسٹڈی ان کی نہیں تھی، ریسرچز نہیں تھی. اچھا جی، اور ان میں محدثین. وہ بھی نہیں تھا نا کرن، کوئی مطلب کوئی بھی جیسے بڑے صحابہ جو تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا نا کہ جو خوارج کی جماعت میں تھا. کوئی بھی ایسے نہیں نامور کوئی نہیں، شخصیت تو نہیں ہم نے ایسی نہیں اسٹڈی نہیں کی. کوئی ہمیں ملتی نہیں ہے ایسی نامور شخصیت جو خوارج میں شامل ہوں، بلکہ یہ صحابہ کرام کی ایک ہیبٹ تھی کہ کبھی کسی کو مطلب فوراً فتوی نہیں لگاتے تھے کہ یہ کفر پر ہے، یہ کافر ہو گیا ہے. لیکن خوارج یہ ایٹیٹیوڈ اپناتے تھے، اور حدیث جو کہ ہم نے اس دن ڈسکس بھی کیا تھا کہ مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو اس نے کفر کیا، رائٹ؟ یعنی یہ مسلمانوں کے لیے بات آتی. تو یہ تو اکابر صحابہ کے بارے میں بھی کھلم کھلا اس طرح کے فتوے لگایا کرتے تھے. آگے کا حاشیہ ہے، محدثین نے ان احادیث کو باب القتال، باب قتال الصالحین، صالحین ہی لکھا ہے نا. اچھا، اور قتال الصلین ایسے لگ رہا ہے کچھ. سلیم، قتال السلیم اور قتال صفین، الخوارج باب کتاب کے نام قتال ہے. الصفین. اچھا صفین، اوکے اوکے، جزاک. باب قتال الصفین اور قتال الخوارج میں ذکر کیا ہے، یعنی کتابوں کے نام آگے اور کتابوں کے سبق کے نام آگے. اور شارحین نے مطلب یہ بتایا ہے کہ صفین میں دونوں گروہ اہل ایمان کے تھے اور دونوں مجتہد تھے، اگرچہ اجتہاد میں ثابت اور خطا کا فرق ضرور تھا. اصابت وہی تھا نا کہ صحیح کنکلوژن پہ پہنچنا، یہ میں نے جو سرچ کیا تھا نا، جو آپ نے بھی اس دن بھیجا تھا کرن، ٹھیک ہے نا، جی مطلب صحیح والی رائے پر پہنچنا. ٹھیک ہے، جی تو یہ تو کلیئر ہو گیا ہے نا. کسی کو یہاں پہ کوئی بات کرنی ہے؟ چلے نیکسٹ پیج. کرن ریڈ کریے گا پلیز. اصلاح عقائد. خوارج کی سرکوبی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو پھر عمر کے باقی 2 برس وہیں گزارے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اب اہم ترین ہدف امت کی ایمانی، اعتقادی، علمی اور اخلاقی تربیت تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نادان دوستوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی جو عبداللہ بن سبا کی تحریک سے متاثر ہو کر صراط مستقیم سے ہٹتے جا رہے تھے. یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبالغہ آرائی کرتے، انہیں تمام انسانوں سے افضل اور انبیاء کرام کی طرح معصوم تصور کرتے. بعض افراد تو انہیں اللہ کے برابر کرنے لگے، معاذ اللہ. ابن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع رسول اللہ ہونے کا نظریہ عام کیا تھا، جو بعد میں شیعوں کا عقیدہ امامت بن گیا. ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی کے نائب وارث اور جائز حکمران تھے، اور ان کے بعد امامت و حکومت انہی کے اولاد میں چل سکتی تھی. باقی سب خلفاء غاصب تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گمراہی کی تردید کرتے ہوئے ایک بار فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کے بارے میں ہمیں کوئی وصیت نہیں فرمائی، بلکہ ہم نے خود اپنی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا. بس وہ سیدھے چلے اور ثابت قدم رہ کر چلے. پھر انہوں نے اپنی رائے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا. وہ ثابت قدم اور سیدھے رہے تو دین عروج پا گیا. پھر اب ایسے لوگ آئے ہیں جو اس دنیا کے طالب ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، آگے چلو. باقی کسی پارٹیسپینٹ کو کوئی بات کرنی ہے یہاں پہ؟ اچھا، پہلے انہوں نے نا ہاں
हाँ, हम्म, पहले मतलब इन्होंने पूरी ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई कि किसी तरह हजरत अली के बिल्कुल अगेंस्ट कर दें, जब वो फेल हो गई तो अब इतना ज्यादा हजरत अली के उसमें कर दें कि खुदा के बराबर नाउजुबिल्ला वो कर दे। पूरी ये इनकी वो चल रही है ना, ये आई डोंट नो जो भी मास्टरमाइंड होगा पीछे, अब्दुल्ला बिन सबा ही लग रहा है जो अभी तक जिक्र आता है कि मतलब कि वो वाली काम नहीं करी तो अब ठीक है, अब इतना उनके फेवर में कर दो कि उसमें वलूफ करके फिर वही बेड़ा गर्क हो जाए। तो वैसे ये मतलब आई थिंक बेसिकली इट्स अ जी पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर ऑल्सो। हम जब किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, बाज़ दफा लोग उसकी मोहब्बत में एक्सट्रीम हो जाते हैं। मतलब इट्स नॉट, मतलब किसी पर्सनालिटी को ले ले, किसी मतलब आप जैसे कि वो हजरत अली को पसंद करते थे, उनके डिसीजन के साथ वो अग्री करते थे, लेकिन फिर वो आगे उन्होंने उसमें मुमालका आराई कर दी। हमारे यहाँ भी ये चीज बड़ी कॉमन है कि हम किसी किसी की बातों को ऐसे इम्प्रेस होते हैं, किसी की चीज को इम्प्रेस करते हैं, और फिर वो लोग उनको इतना बढ़ा चढ़ा के कर लेते हैं, क्योंकि किसी बात से वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इन्होंने कह दिया है तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो किसी और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो चीज भी इसी चीज में आ जाती है कि आप किसी को मतलब बिल्कुल ही उसके स्टेटस से ऊपर कर देते हैं, उसका जितना अच्छा, स्टेटस। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत मैटर करता है कि लोगों के जहनों के मुताबिक उन्हें ट्रीट करना। इसमें आपकी इंटेलेक्चुअल, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितना इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं लोगों पे, ये बहुत मैटर करता है। अब इसमें जो नौ उम्र, ज्यादातर नौ मुसलमान थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, या वो लोग वो यंग बच्चे थे जो कि टीनेज में आए थे, नए नए बड़े हुए थे। अब उनके जहन जो थे वो कच्चे थे, तो इनका आसान हदफ तो वही लोग थे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हम टारगेटेड ऑडियंस देखते हैं, राइट? तो जब वो ऑडियंस हमें हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस फॉर एग्जांपल हमारी मिडिल क्लास है, तो हम उसी में उसी के मुताबिक, उसके जहन के मुताबिक उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो सेम इज द केस हियर। यहाँ पर उन्होंने लोगों की साइकी देखी, तो जिनका रुझान जिस तरफ था, जितनी मोहब्बत थी, उसको बढ़ावा देना और उसको इस हद तक पहुंचा देना कि उनके जहनों में माज़अल्लाह अल्लाह का रुतबा दे देना और रसूल का रुतबा दे देना। तो इस तरह से उन्होंने, क्योंकि जाहिर है आप कभी भी किसी नाअहल शख्स को तो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इतनी दूर नहीं भेजेंगे, तो उनमें कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं, तो जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी वर्किंग करते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को ही ज्यादातर, और जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास मोहम्मद बिन अबी बकर की आती है, जिनकी तरबियत, जिनको मतलब हजरत अली की सरपरस्ती में वो पले बढ़े, राइट? लेकिन वो इनके मतलब हाथों चढ़ गए, यानी इनके इन्फ्लुएंस में आ गए। तो ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे, इवन के हुजर बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो सवाई फितने के मतलब उस पे इन्फ्लुएंस में आ गए थे, जिसकी वजह से फिर वो उनका कत्ल हुआ, जो कि हम अभी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हजरत मुआविया के दौर में। अच्छा, ठीक है जी, सही सही सही। आगे चले। अब कल चलेंगे, आगे टाइम हो गया है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।